الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ آج ایک مختصر سا دیکھتے ہیں، ذرا کچھ پڑھ لیتے ہیں، کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ یا اللہ مجھے خاکسار بنا کر زندہ رکھ۔ یہ ترجمہ میں خاکسار کر دیا ہے، یہ مسکین ہے، مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھ، مسکین ہی زندہ رکھ، مسکین ہی کی حالت میں مجھے موت لا، اور میرے آخرت ہو، آخری سانسیں ہوں، اور مسکینوں میں ہی مجھے قیامت کے دن اٹھا۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو مساکین اور فقراء جنت میں 40 سال، بعض روایات میں دنیا کے 500 سال پہلے داخل ہوں گے مالداروں کی بنسبت۔ غالباً اسی حکمت کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متجبلہ دعا آپ پڑھا کرتے تھے۔ دیکھا آپ نے، یہ وہی بات جو ہم ابھی کر رہے تھے کہ مسکینوں کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں کہ آپ نے اختیاراً آپ نے مسکینی کو جو ہے ترجیح دی، بجائے اس کے کہ بادشاہ بنتے اور سلیمان علیہ السلام کی طرح مزید آپ بادشاہت کرتے اور ان سے اچھی بادشاہت ہوتی، لیکن آپ فرمایا نہیں، جو بادشاہت میرے بھائی سلیمان نے مانگی ہے میں وہ نہیں مانگوں گا، تو آپ نے ان کے لیے چھوڑ دی تھی۔ اچھا، اسی طرح اگر میں یہاں دیکھوں، یہ تھوڑا سا ویسے چھوٹا ہے لیکن آپ دیکھ لیں بس۔ یہی وجہ ہے قارئین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ مجھے اس حال میں زندہ رکھ کہ میں مسکین رہوں، وہ امتنی مسکینا، اور مجھے مسکین رکھتے ہوئے موت دینا، وحشرنی فی المساکین یوم القیامہ، اور قیامت کے دن مجھے مسکینوں کے گروہ میں سے اٹھانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن یہ دعا مانگ رہے تھے، ہماری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ الفاظ سن لیے اور عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول آپ ایسی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ انہم یدخلون الجنت قبل اغنیائہم باربعین خریفا 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 خریفا، مسکین لوگ یقیناً مالداروں سے 40 سال، یہ سال کا ذکر سال نہیں ہے، خریف، ہم پتہ نا خریف کیسے کہتے ہیں؟ خریف ہم کہتے ہیں خزاں کو، خزان۔ اب جو خزاں آتی ہے وہ خزاں کتنی ہے، کیسے سال کی ہوتی ہے یا خزاں؟ ہماری دنیا میں تو خزاں جو ہے وہ 1 سال کے بعد آتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ کسی اور کوئی اور بات ہو رہی ہو، لیکن 40 سال یہاں بیان کیے ہوئے ہیں، اور جو ہے نا دوسری حدیث میں اگر آپ دیکھیں گے تو 500 سال آیا ہوا ہے۔ تو پہلے داخل ہوں گے مسکین، 40 سال پہلے داخل ہوں گے، تو کیوں ہم خود کو لیٹ کریں جنت سے؟ پھر مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے والے نبی رحمت نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کوئی نصیحت فرمائی اور ارشاد فرمایا، مسکین کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اور اگرچہ آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ عائشہ تم مسکینوں سے محبت کرو، انہیں اپنے قریب کرو، اللہ تمہیں قیامت کے دن اپنے قریب کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے جی جامع ترمذی کی حدیث پاک، بہت پیاری حدیث پاک، بہت پیاری۔ اللہ کے رسول یعنی سر صلی اللہ علیہ وسلم، مسکین سے مراد یہاں پہ غریب اور لوگ ہیں نا؟ نہیں مسکین قرآن کی روح سے مسکین اور فقیر میں تھوڑا فرق ہے، وہ ہم بتاتا ہوں میں آپ کو۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے متواضع تھے، یہ ہم نے ڈاکٹر صاحب آتے اس پہ ہمیں ہماری بہت دفعہ ہوئی ہے، کتنے متواضع تھے۔ اور اس کی ایک مثال پڑھتے تھے کہ سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی ضعفاء المسلمین ویزورہم اللہ ویعود مرضاہم ویشہد جنائزہم۔ یہ دیکھو، یہ چیز چاہیے، یہ چیز میرے عزیز، لوگ جنت کو چھوڑ کے یہ بات اس طلب میں جو ہے یہ دعا مانگتے ہیں۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمزور مسلمانوں کے پاس جاتے، جب آپ نے جب خود مسکین رہنے کی دعا کی ہے نا، ہم سب کو یہ دعا مانگنی چاہیے، چونکہ آپ مسکینوں کے پاس ہوں گے نا، آپ مسکینوں میں سے ہیں تو مسکینوں میں ہی رہیں گے، تو ہم بھی مسکینوں میں ہوں گے۔ کمزور مسلمانوں کے پاس جاتے، ان سے ملاقات کرتے، ان میں سے جو بیمار ہوتا ان کی عیادت کرتے، اور جو فوت ہو جاتا اس کی نماز جنازہ پڑھاتے اور تدفین میں شرکت کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دولت جو ہے یہ کوئی فتنہ ہے، اور فتنہ تو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بری چیز ہے اور کوئی کفر کی طرف لے جاتی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اصحاب کرام میں سے اور پیغمبروں میں بھی سے لوگوں نے پیسوں سے جنت خریدی ہوئی ہے، پیسوں سے، اور یہ اپنے مال دولت دے کے اللہ رسول کو راضی کیا ہوا ہے، اور اس کی ضرورت ہے ہمارے پاس، چاہے وہ آپ کی پیسے آپ کے پاس ہو، یا پھر آپ کے پاس جو ہے وہ ہو، آپ کے پاس کوئی ہنر ہو، کوئی آپ کے پاس کوئی ایسی کوئی چیز ہو جس سے آپ مدد کر سکیں لوگوں کی، مسلمانوں کی، تو وہ سب سے زیادہ پسند ہے اللہ رسول کو۔ یہ دیکھیے مساکین کی محبت کے بارے میں اگر آپ نے حدیث پڑھنی ہے تو وہ حضرت ابوذر کی احادیث پڑھنی پڑیں گی آپ کو۔
ابو ذر جتنی بھی ان کی روایات ہیں وہ اس طرح کی ہیں، دنیا سے بے رغبتی، زہد اسی میں ہوتی ہے، ورا پہ۔ اللہ اکبر۔ آپ نے بڑے خوبصورت الفاظ استعمال کیے کہ مجھے میرے خلیل نے یہ نصیحتیں فرمائی ہیں، خلیل نے، یہاں تو رسول لکھا ہوا ہے، میرے آقا نے، یہاں آقا لکھا ہوا ہے۔ تو 7 چیزوں کا حکم دیا ہے، مساکین سے محبت کرنے اور ان سے قربت اور تعلق بڑھانے کا یہ حکم دیا تھا بزرگ کو۔ اور آپ نے بزرگ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ پیدا بھی اکیلا ہوا ہے، اور یہ ان کی جو وفات ہوگی وہ بھی اکیلے ہوگی، اور وہ بھی ایسے، پھر ہوا بھی ان کے ساتھ ایسے۔ اچھا، حیثیت میں اپنے سے کم درجے والے پر نظر رکھنے اور خود سے برتر حیثیت والے شخص پر نظر نہ رکھنے کا بیان، یہ اصول ہم نے پڑھا تھا، کہ ہم نے کہا تھا کہ دنیا میں ہم اپنے سے نیچے کو دیکھیں گے اور آخرت میں اپنے سے اوپر کو دیکھیں گے، یہ ہمارے پاس اصول حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہ حدیث وہ یہ اصول بیان کر رہے ہیں کہ حیثیت میں اپنے سے کم درجے والے پر نظر رکھنی ہے آپ نے، اور خود سے اپنے برتر حیثیت والے پہ نظر نہیں رکھنی، دونوں پہ خیال رکھنا ہے آپ نے۔ اچھا، رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنے رکھنے کا اگرچہ وہ لاپرواہی کیوں نہ برتے ہیں، رشتہ نہیں توڑنا، رشتے کے بارے میں جو توڑے گا رشتہ وہ اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ قیام اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہ مانگنے کا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ مانگنا، اور اس کے بعد آپ نے کسی سے سوال ہی نہیں کیا، اوئے ہوئے۔ اس کے بعد آپ کی زندگی جو تھی نا وہ ظاہراً اور باطناً، اشارتاً اور وسیلہ کے طور پہ بھی نہیں آپ نے مانگا، یعنی ان کی زندگی یہ بن گئی تھی، ان کی ابو ذر غفاری کی وجہ تو البتہ کہ سارا کچھ جائز ہے اور سارا کچھ کرتے رہے، اور یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، ہم ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں۔ یعنی ہم اگر کسی سے کچھ مانگتے ہیں، جیسے آپ مجھ سے کہیں کہ سر یہ ایک سوال ہے آپ سے ایک سوال ہے، تو مجھ سے کیوں سوال کریں، اللہ سے سوال کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے یہ مانگتے ہوتے ہیں، یہ اللہ، یہ درجے ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں ماں ماں میری، ڈاکٹر صاحب مجھے بچا لیں، میرے بچے کو بچا لیں، یہ سارا کچھ ہم کر رہے ہیں، مجازی کر رہے ہیں، سب کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہی ہمیں رکھنا ہوتا ہے۔ مسلمان کا مطلب ہی یہی ہے، مسلمان کا مطلب ہی کیا ہے، جو اس کے دل و دماغ میں یہ بات نہ سمائے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت میں ہوتا ہے، اور وہی جو ہے نا وہ ہمارا مالک ہے، یہ سارا کچھ ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے پھر یہی فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگنا، تو آپ نے پھر اس کو ٹائٹ سے پکڑ لیا، اس بات کو، یہ 7 باتیں وہ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ حق بات کہنے کا اگرچہ کسی کو اچھی لگے بھی نہیں سے، آپ نے اچھی بات کرنی ہے، یعنی ہر کسی کو نصیحت کرنی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ منہ پھٹ بن جائے، منہ پھٹ آدمی جو ہے اللہ رسول کو نہیں پسند، یہ ذہن میں رکھیے گا، منہ پھٹ آدمی اللہ کو رسول کو نہیں پسند۔ آپ نے، اللہ پاک نے فرمایا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، وَادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ۔ آپ نے موعظت، یہ ایسی آیت ایسی کریمہ سے ہے، مجھے بعض اوقات آیتیں جو ہے نا وہ یاد نہیں رہتی، لیکن یہ موعظت جو حسنہ ہے، واعظ حسنہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے جو ہے اچھے طریقے سے لوگوں کو اللہ رسول کی بات بتانی ہے، ورنہ تو اللہ اور رسول یہ لوگ متنفر ہو جائیں گے۔ آپ نے پیار محبت سے بتانا ہے، چیز سمجھانی ہوتی ہے، اور موقع محل دیکھ کے آپ نے سمجھانا ہوتا ہے۔ 6 نمبر یہ ہے کہ دینی احکامات پر عمل کرتے وقت ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ آپ نے دینی احکامات پر عمل کرتے وقت، اگر آپ نے امامہ باندھنا ہے، مسواک کرنا ہے، آپ نے سرما لگانا ہے، آنکھوں میں تیل لگانا ہے، اور آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اللہ رسول کی جو ہے نا وہ سنتیں کر رہا ہوں، سنتیں اپنا رہی ہوں، تو وہ کر سکتے ہیں، بالکل یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں سنتوں میں، اور اس میں ملامت نہیں ہونا چاہیے۔ تسبیح ہاتھ میں رکھی ہو، آپ نے کپڑے ایسے پہنے ہو کہ باقی لوگ سارے ننگے ہوں، اور آپ نے بالکل اپنے آپ کو پردہ کیا ہوتا ہے، تو اس پہ آپ نے شرمانا نہیں چاہیے، آپ کو اللہ پاک عزت دینے والا ہے، ساری عزت۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ دین میں نا اللہ پاک نے جو عزت ہے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، یہ بہت عجیب ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ آپ کو کیسے سمجھاؤں میں، بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عزت کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، وَلِلَّهِ عزت جمیعا، عزت جو ہے نا وہ دینا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، بس عزت اور ذلت دینا دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہے، بس یہ بہت بڑی نعمت کی ہے، ورنہ تو ہم لوگ تو ایک دوسرے کو کھا کھو جاتے اور ایک دوسرے کی توہین میں کوئی بھی جو ہے کسر نہ اٹھاتے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے ایسے رکھتا ہے نا، جس کو عزت دینا چاہتا ہے نا، کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے جو اس کو بے عزت کر سکے، تو یہ بھی ضروری ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، یہ دیکھو وظیفہ دیا آپ نے، یہ ہے وظائف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو عام دیے ہیں وظائف، اور ایک ہیں خاص دیے ہوئے وظائف، یہ وظیفہ دیکھیں، آپ نے اب کو فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، یہ پڑھا کرو، یہ پڑھا کرو، اور فرمایا کہ یہ باتیں عرش کے نیچے پائے جانے والے خزانے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ بہت پیاری حدیث ہے، اس کو ہمیں الگ سے لکھنا چاہیے، سر بہت ہی زبردست ہے یہ۔ بہت ہے۔ اچھا، مسکین کیسے کہتے ہیں، یہ تو یہ آ گئے، بات بھی آ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے قریب قریب گھومتا پھرتا رہے
اور ان سے ایک یا دو لقمہ یا ایک یا دو کھجور لے کر لوٹ جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: "یا رسول اللہ، پھر مسکین کون ہے؟" آپ نے فرمایا: "جس کے پاس خرچ کرنے کے لیے اتنا مال نہ ہو جس سے وہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کر سکے، اور نہ لوگ اسے ضرورت مند سمجھتے ہو کہ اس کو صدقہ دیں، اور نہ ہی وہ خود کچھ مانگتا ہو۔ یہ ہے فقیر کا الٹ، جس کو ہم لوگ سفید پوش کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب سفید پوش کون ہوتا ہے کہ وہ آپ سے مانگ بھی نہیں سکتا اور اس کا گزارا بھی نہیں ہو رہا، اس کے پاس کھانا ہے، اس کے پاس کپڑا بھی ہے، اس کے پاس گھر بھی ہے، لیکن پورا نہیں ہے، یعنی وہ شاید آپ سمجھیں کہ وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ کہتے ہیں ہم لوگ، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے وہ لوگ۔ تو ایسے لوگ مارے جاتے ہیں۔ اب یہ یہ دیکھو نا، خاص کر ان کی نا اپنے جو ہے وہ ان کو نگاہ میں رکھا، اور آپ نے اس کی جن لوگوں کی طرف توجہ کو اس طرف لے کے آنے کی کوشش کی آپ نے، کہ وہ لوگ نہیں جو مانگ سکتے ہیں، بعض لوگ سوال ہی نہیں کر سکتے ہیں آپ سے، تو آپ نے ان کا دھیان رکھنا ہے، آپ نے تو وہ سوال نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہم اس کو سفید پوش کہتے ہیں عام زبان قرآن مجید میں ان کو، یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں ان کو کہا گیا ہے لحاف بن کے جو پھر رہے ہوتے ہیں، لحاف جو آپ کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، اور یہ دیکھا ہے ہم لوگوں نے، یہ ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ تو اس وقت بھی تھا زمانے میں، یہ مدینہ منورہ کے زمانے، اس وقت بھی یہ تھا، یہ حالت تھی جیسے ابھی آپ کی حالت ہے۔ تو وہ آپ کو لحاف کی طرف سے چمٹ جاتے ہیں آپ کے ساتھ، ایسے گندے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کو جو ہے نا دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن دیتے ہیں لوگ، اب دینا بھی چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں یار دے دو یار دفعہ